دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں مریم نواز کی 11 اگست کو پیشی ہے نیب کے سامنے، اور سنا یہ ہے کہ نون لیگ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بھرپور انداز سے اس میں یعنی پیش ہوا جائے گا۔ مریم نواز جاتی عمرہ سے یعنی اپنی رہائش سے ایک پولیٹیکل فین فیئر کے ساتھ نکلیں گی کارکنوں کے ہجوم میں، اور اس طرح پھر پورے جوش و جذبے کے ساتھ پروسیڈ کریں گی، اور ان یعنی جو ہتھ کنڈے ہیں ان کو گویا ڈیفائی کرتے ہوئے کہ ہم یہ فیس کرنے کے لیے تیار ہیں، تو وہ نیب کے آفس میں پہنچیں گی اس پروسیڈنگز کو مکمل کرنے کے لیے۔ اسی طرح رانا ثناء اللہ نے یعنی یہ بات نون لیگ کی قیادت کی طرف سے مختلف انداز میں کہی گئی ہے کہ اس طرح کا پارٹی لیول پر یہ فیصلہ ہوا ہے، کیونکہ مریم نواز آپ کو پتہ ہے کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نواز کی۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ شو کیسا رہتا ہے۔ اور پھر رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک طرح سے اس کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ یہ جو پچھلا یعنی بلز حکومت کی طرف سے آئے ہیں، بقول ان کے 2 بلز یعنی ایک احتساب کے متعلق تھا، ایک دہشت گردی کے متعلق، وہ اپوزیشن کی مزاحمت کی وجہ سے ودڈرا ہوئے، اور باقی جو 2 بلز پاس ہوئے ہیں وہ ود امینڈمنٹس فرام اپوزیشن یعنی سجیشنز جو تھیں ان کے ساتھ پاس ہوئے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں نون لیگ کی خاص طور پر یا اپوزیشن کی اوورال پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کوتاہی تھی کہ وہ JUIF کو اس طرح یعنی کانفیڈنس میں نہیں لے سکے جس طرح لینا چاہیے تھا، یعنی وہ اس پر تاسف کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ کوتاہی ہے، لیکن ہم آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس کے لیے کام دائر کر رہے ہیں، اور پھر اجتماعی فیصلے جو ہیں باہمی اتفاق سے ہوں گے، اور اس قسم کی آئندہ جو ڈیفیشنسی ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ لہذا JUIF کے ساتھ یعنی مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ کی جماعت اور ان کی ظاہر قیادت کے ساتھ وہ ان کانٹیکٹ ہیں، تو اس لیے آئندہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں یعنی یہ ان کو بھی پتہ ہے، وہ بھی کہہ رہے تھے، باقی سارا جہان جانتا ہے کہ اس بات پر اپیرنٹلی متفق ہے اپوزیشن، پیپلز پارٹی، نواز لیگ، JUIF اور باقی پارٹیاں جو ہیں یعنی اچکزئی صاحب، آصل بدنجو صاحب اور ANP وغیرہ، کہ موجودہ حکومت نائل ہے اور آرٹیفیشلی کریٹ کی گئی ہے، اور اس سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب اس کا موڈس اپرینڈی کیا ہے، اس پر ماضی میں مختلف ظاہر کوششیں ہوتی رہی ہیں، کبھی اجتماعی کبھی انفرادی طور پر پارٹیوں نے کی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس میں پھر ایک دفعہ ان چیزوں کو کمپریہنسولی ٹیک اپ کیا جائے گا، اور پھر جو بھی مجموعی اور اجتماعی فیصلے ہوئے، مشاورت ہوئی، اس کے مطابق جو ہے وہ لاہ عمل اختیار کیا جائے گا۔ یعنی یہ اگرچہ ہر پارٹی کا اپنا ایک انداز ہے کہ وہ کیسے حکومت کو ٹیکل کرنا چاہتی ہے، لیکن ان پرنسپل اس پر متفق ہیں، اور اس کے ساتھ ہماری یہ درخواست ہے ان سب حضرات سے کہ دیکھیں پاکستان کے عوام کے جذبات ہیں وہ یعنی جہاں پر اپوزیشن کی لیڈرشپ خاص طور پر نون لیگ یا پیپلز پارٹی کسی حد تک ٹارچرڈ ہے موجودہ نظام سے، عوام اس سے کہیں زیادہ ٹارچرڈ ہے کہ یعنی معیشت کا جنازہ نکال دیا گیا، ملک کی یعنی معاشی پالیسی کے علاوہ فارن پالیسی، کشمیر پالیسی، دفاعی پالیسی، یعنی کس کا نام لیں کہ انہیں اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس ملک کا کوئی والی وارث ہی نہیں۔ تو جہاں تک مہنگائی، بے روزگاری اور کسی قسم کا کوئی ترقیاتی پروجیکٹ حقیقی معنوں میں نہ ہونا، یہ ساری صورتحال جب کوئی دیکھتا، اور انفلیشن اور مہنگائی کی جو حالت ہے کہ عوام یعنی ان لیڈروں سے کہیں زیادہ تکلیف میں ہے، تو اس لیے بنتا تو دونوں طرف سے ہے کہ عوام بھی ایکٹیویٹ ہوں اور لیڈر بھی ایکٹیویٹ ہوں۔
اب لیڈرشپ جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یعنی جو طاقتور حلقے ہیں یعنی ان کے جب تک فرنٹل اٹیک یا تو ان پر کیا جائے، اور فرنٹل اٹیک نہ عوام کے مفاد میں ہے، نہ ملک کے مفاد میں ہے، نہ اپوزیشن کے مفاد میں ہے، اس لیے کہ یعنی تمام تر ہماری گریونسز کے باوجود اگر کوئی ڈانگ سوٹا اٹھا کر حملہ کرتا ہے، باقاعدہ تشدد پر اترتا ہے، تو ہمارا یعنی یہ گمان ہے کہ اس طرح کوئی معاملات مزید پیچیدہ ہوں گے، اس طرح حل نہیں ہوں گے۔ اس لیے جو ملک کے دیوتا ہیں ان کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ان کی ریشہ دوانیوں میں 5 صدی گزر چکی ہے۔ وہی وہ ایک آپ نے بھی بار بار لطیفہ سنا ہوگا کہ کوئی دوست ہیں اور وہ ایک دوست جو ہے وہ فلم بینی کا بڑا شوقین ہے، وہ ایک ہی فلم کو بار بار دیکھنے جاتا ہے۔ جب ہفتہ گزر جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں آج جا رہا ہوں، تو دوسرے دوست سے کہتا ہے یار کیا وجہ ہے کہ ایک ہی فلم کو بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ وہ کہتا ہے یار جب وہ ٹرین آتی ہے نا تو دوسری طرف ایک عورت جو ہے وہ غسل کے لیے تیار ہوتی ہے اور وہ گویا یعنی انڈریس ہونا شروع ہوتی ہے، تو عین اس لمحے پر درمیان میں ٹرین آ جاتی ہے۔ اب جب ٹرین گزرتی ہے تو وہ پروسیس ختم ہو جاتا ہے، ظاہر ہے وہ جو وہ نظارہ کرنا چاہتا ہے اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں دیکھوں، ہو سکتا ہے کسی دن ٹرین لیٹ ہو جائے اور وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جائے۔ اسی طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے جنرلز ٹو بی پریسائز، اور ان کے حاشیہ بردار ججز، اور پھر ٹرشری لیول پر وہ سیاستدان، یعنی ایک ہی تجربے کو بار بار دہراتے ہیں۔ 47 سے آج تک 2020 ہو گیا ہے اور 73 سال گزر چکے ہیں، انہوں نے اسی شخص کی طرح ایک ہی فلم اور ایک ہی ٹرین کا منظر ہے، ایک ہی فلم بار بار دیکھتے ہیں کہ ٹرین شاید لیٹ ہو جائے۔ اس دفعہ تجربہ ایک ہی ہے، وہی انوائرمنٹ ہے، وہی اس کے انگریڈینٹس ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نتیجہ مختلف آئے، حالانکہ نتیجہ مختلف نہیں آنا جب تک نام نہاد ادارے وہ اپنے آپ میں ہوا بھر کے یعنی ملک اور قوم سے بڑے ہوں گے، معاملات حل نہیں ہوں گے۔ ملک اور قوم ہی بڑے ہیں، ریاست پاکستان کا مطلب پاکستان کے لوگ ہیں، وہاں کی یعنی کچھ چند لوگوں پر مشتمل جنرلز کا ایک گروپ یا ججز 5 7 10 یا ان کے حاشیہ بردار نہیں ہیں۔ پاکستان کے 20-22 کروڑ لوگ ریاست ہیں۔ یہ محض یعنی جب ہم ریاست پاکستان کہتے ہیں اس میں پرائمری چیز وہ عوام ہے، اس میں محض آب و ہوا کا نام نہیں ہے پاکستان۔ تو جب تک آپ ان عوام کی مرضی کے مطابق، جو معروف دنیا میں رائج طریقہ ہے، ان سے پوچھیں، یعنی الیکشن معروف طریقے سے ہوں، جو اقتدار میں آئے ان کی مرضی سے آئے، جو قانون قاعدہ معروف طریقے سے بنایا گیا ہے اس کی سپرٹ کے مطابق، اس کے یعنی بوتھ لیٹر اینڈ سپرٹ کے مطابق معاملات جب چلائیں گے، جن کو کانفیڈنس عوام کا حاصل ہوگا، ہمیں بے شک ناپسند ہوں، کسی جنرل کو لگتا ہو کہ وہ بکرات ہے اور یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن کیونکہ ملک عوام کا ہے، مالک جس کو چاہے، یعنی میری اگر گاڑی ہے اور آپ مطمئن نہیں ہیں کسی ڈرائیور سے، میں مطمئن ہوں، تو یہ میرا حق ہے کہ میں گاڑی اسے دوں۔ آپ بے شک کہیں جب آپ کی ہوگی تو آپ کا اتنا حق ہے کہ جس طرح عوام کا ووٹ ہے اسی طرح آپ کا ہے، تو آپ ان کے خلاف ڈال دیا کریں اور ان کے خلاف جلسہ بھی کر لیا کریں، لیکن جب فیصلہ عوام کر دے تو پھر عوام کے کانفیڈنس یا ان کا اعتماد لینے والے لوگ جو ہیں، یا ان کے اعتماد کو جو یعنی ڈسٹارٹ کر کے آرٹیفیشلی کسی کو دے دیں وہ، یا یعنی جو لیتے ہیں ان کو ڈینائی کریں، دونوں صورتوں میں وہ عوام کی توہین ہے، وہ ریاست پاکستان کی توہین ہے، وہ پاکستان کی ریاست سے بغاوت اور غداری ہے، وہ آئین پاکستان سے بغاوت اور غداری ہے، وہ اس حلف کی خلاف ورزی ہے جو ججوں نے اور جرنیلوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور جس کی اپنی پہلی فرصت میں وہ جس کو وائلیٹ کرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وائلیٹ خود کرتے ہیں، الزام دوسروں پر لگاتے ہیں کہ یہ غدار ہے۔ تو اس لیے خدا را
وہ 73 سال کا تجربہ بار بار ایک ہی نہ دہرائیں. ٹرین نے لیٹ نہیں ہونا. آپ کو وہ منظر نظر نہیں آنا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی ملک نے آپ کی ایک ان نیچرل انداز میں جب ملک کو عوام کو کنٹرول کرنا چاہو گے تو ملک ترقی نہیں کرے گا. ایک سیکیورڈ معاشرہ ڈیولپ ہوگا جس طرح ہے. تو اس لیے پاکستان کے عوام پر رحم کریں اور پاکستان کا آئین اور پاکستان کی ریاست سے غداری نہ کریں. معروف طریقے سے عوام جن کو کانفیڈنس دے، جن کو ووٹ دیں، ان کو ود ان پیرامیٹرز آف دی کانسٹیٹیوشن وہ معاملات کرنے دیں جو ان کا حق ہے. اور جو تمہارے ذمہ ڈیوٹی ہے اس کو جاں فشانی سے انجام دیں. اس کو جاں فشانی سے انجام دیتے نہیں ہیں، دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہیں اور سیلف سٹائلڈ مسایا اور سیلف سٹائل سیویئر بنتے ہیں. تو بہرحال اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت. خدا حافظ.